القادر یونیورسٹی، یہ میری ایک سوچ تھی بڑی دیر سے کہ ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ جانور تو دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتا انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح پھرتا ہے۔ القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا؟ ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے۔ بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی، جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے، اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا انسان کی زندگی کے اوپر۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچوئل ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ اسکالرز پروڈیوس کرے، جس طرح ایک الازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا، سارے جاتے تھے، اسکالرشپ ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھیں، یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھ تھی۔ اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے، جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے، جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین، وہ اسٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈیبیٹ کر کے تھاٹ پروسیس آگے لے کے جائیں۔ تو القادر انشاءاللہ میرا ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا۔ اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے، اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا، لیکن کیا ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ چلے گئے؟ ہمیشہ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سویلائزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے، وہ اوپر گئے ہیں، کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے